اب آ جائیے جناب قبر مبارک سے ریلیٹڈ کہ اسی گنبد خضرا کے نیچے روزہ شریف موجود ہے. باب السلام کی طرف سے آپ انٹر ہوئے اور جب باب البقی سے نکلنے لگیں گے تو بالکل کارنر کے اوپر روزہ شریف کی گولڈن جالیاں، سنہرے کلر کی، ڈارک یلو کلر یا گولڈن کلر کی جالیاں ہیں جو 3 حصے میں بنی ہوئی ہیں. اور 3 حصے کس طرح ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ پہلا حصہ جو ہے اس کے اوپر الگ سے ایک آیت لکھی ہوئی ہے. پہلا حصہ باب السلام کی طرف سے آئیں گے تو پہلے حصے کے اوپر آیت لکھی ہوگی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہے، اس کو ختم کرنے والے ہیں. دونوں معنی درست ہیں. اس میں نے الگ سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے، خاتم اور خاتم کا فرق. تو یہ یلو والا پورشن ہو گیا پہلا. اس کے ساتھ ہی پھر اگلا یلو پورشن جو ہے وہ ہے بالکل بالمقابل ان 3 قبروں کے، یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی قبریں، ان کے مقابل ہے یہ درمیان والا جالی والا پورشن. یہ زیادہ بڑا ہے اس شروع والے سے. تو اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یہ آیت آج بھی روزہ شریف پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن لوگ پھر بھی شرم نہیں کرتے اور اس قسم کی حرکتیں وہاں پر بعض اوقات ایک دوسرے سے لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اور وہ وہاں پر جو جالی شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو لوگوں کو جالی شریف کو چھونے سے روکتے ہیں، خود احمد بریلوی صاحب نے بھی فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جالی کو ہاتھ لگانا یہ منع ہے، اس کو گستاخی شمار کیا انہوں نے. اور وہ لوگوں کو اسی بات سے منع کرتے ہیں. لوگ اپنی چادریں پھینک رہے ہوتے ہیں، پرنے پھینک رہے ہوتے ہیں، رومال سے اندر سے وہ اس کے اوپر جو گرد لگی ہے وہ رکھ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ منع کرتے ہیں. اور جب منع کرتے ہیں کہتے ہیں تک وہ گستاخ کھلوتے ہیں. وہ جڑا ایک فارمولہ انہوں نے باویہ نے دس دیتا ہے، گستاخ. تو جو بندہ وہاں پر اس کو مینج کر رہا ہے اس کو گستاخ. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو بہرحال یہ جو درمیان والی جالی ہے جی اس میں وہ 3 پورشن موجود ہیں. اس کی نشانی ہے کہ 3 آپ کو دائرے نظر آئیں گے اسی جالی میں بنے ہوئے. ایک بڑا دائرہ ہوگا وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر کے سامنے مقابل ہے، آپ کے چہرے مبارک کے. اس کے ساتھ 2 چھوٹے دائرے ہیں، پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کا اور دوسرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور جب اس کے آگے سے آپ گزر کے آ جائیں گے تو تیسرا حصہ ہے جالی شریف کا. اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. سورۃ الحجرات آیت نمبر 2. ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. تو یہ 3 جالیوں کا میں نے تعارف کروا دیا. اب درمیان والی جالی پر اس وقت الحمدللہ انہوں نے جو بڑے والا گول پورشن ہے اس کے اوپر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گرین ایک گول سی پلیٹ لگا کے اس پر یلو کلر سے لکھ دیا ہے. انہوں نے چھوٹے جو 2 دائرے ان کے آگے ابو بکر اور عمر بھی لکھ دیا ہے تاکہ آسانی رہے. اب ان قبروں کی ترتیب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس گول دائرے کے سامنے ہے اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ٹانگیں ہیں وہ مشرق کی طرف ہیں، یعنی باب البقی کی طرف، کیونکہ چہرہ انور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قبلہ رخ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی سید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے پیچھے جو قبر ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یعنی جہاں آپ کا سینہ مبارک آتا ہے وہاں ابو بکر صدیق کا چہرہ آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پیچھے. اور جہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ آتا ہے اور تقریباً اسی سیدھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاؤں مبارک آتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے مقابل چہرہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کی قبر اس طرح ایکسٹینڈڈ ہے. تو اس اعتبار سے ایک قبر کی جگہ خالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، کیونکہ چوڑائی تو اتنی گھر گئی نا. جب آپ پیچھے جائیں گے ابو بکر صدیق کی قبر اور پیچھے، سیدنا عمر کی اور پیچھے، تو لہٰذا ایگزیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل قدموں میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے
اور وہ قبر بننی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی. اور وہ حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3617. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے، بہت بڑے عالم ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ذکر ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مرنے کے بعد جب سیکنڈ ڈسینڈنگ میں آئیں گے اس دنیا میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں آپ کے ساتھ دفن ہوں گے. اور اس حدیث کے ساتھ ہی جامعہ ترمذی میں ہی ابو مودود تابعی جو ہیں، میرے خیال ہے شاید اسی کی وجہ سے مولانا مودودی کا نام رکھا گیا تھا، ایگزیکٹ وہی لفظ ہے، ابو مودود تابعی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک قبر کی جگہ وہاں پر خالی ہے اور وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے. اب یہاں پر 2-3 کڑوی باتیں کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. ایک تو بھائیو یہ کہ میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی کہ چاہے حجرے کے باہر ہوں یا قبر تک کوئی پہنچ جائے، بات ایک ہی ہے، کیونکہ قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزریں یا ایون قبرستان میں بھی داخل ہو جائیں تو آپ کے جو سامنے قبر ہے اگر اس کو مخاطب کر رہے ہیں تو 2 کلومیٹر تک وہ اگر قبرستان پھیلا ہوا ہے تو وہاں تک آپ کا سلام اللہ پہنچا رہا ہے. تو بالکل اس طریقے سے روضہ شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو وہی سلام پڑھنا چاہیے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر کی سنت میں حوالہ پہلے دے چکا، قبر رسول کے سامنے آ کر پڑھیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سیدنا ابوبکر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور سیدنا عمر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما.